السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 17، اور اس میں بھی ہم اردو بی کے کام کی جو ہے وہ ساری دہرائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے اردو بی میں کیا تھا فعل اور اس کی اقسام زمانے کے لحاظ سے۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ فعل ماضی وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، فعل ماضی کہلاتا ہے۔ مثلاً حامد نے سبق پڑھا، حامد اسکول گیا۔ مثالیں اس کی ہیں: بچے نے دودھ پیا، حامد سبق پڑھ رہا ہے۔ نمبر 2 تھا وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے۔ مثلاً اسلم نے پانی پیا ہے، ہم اسکول جا رہے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں: تم نے امتحان دیا، وہ اسکول جاتا ہے۔ نمبر 3 فعل مستقبل وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونے آنے والے زمانے میں پایا جائے۔ مثلاً اسلم بازار جائے گا، ہم مریض جائیں گے۔ اس کی مثالیں تھیں: میں کل تمہارے گھر آؤں گا، ہم اسلام آباد جائیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کہانی کی تھی لالچی کتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کتے کو قصاب کی دکان سے گوشت کا ایک ٹکڑا ملا، وہ اسے منہ میں دبائے وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک ندی تھی جس پر ایک تنگ پل تھا۔ جب وہ پل سے گزر رہا تھا تو ندی کے پانی میں اسے اپنا عکس نظر آیا۔ اس نے سمجھا کہ یہ دوسرا کتا ہے جو منہ میں گوشت کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے سوچا کیوں نہ میں اس کتے سے بھی گوشت کا ٹکڑا چھین لوں اور خوب پیٹ بھر کر کھاؤں۔ اس نے کتے کو ڈرانے کے لیے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ بھونکنے سے اس کا منہ کھلا اور گوشت کا ٹکڑا نیچے ندی میں گر کر غائب ہو گیا۔ وہ حیران و پریشان پل پر کھڑا رہ گیا۔ نتیجہ لالچ بری بلا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے کہانی کی تھی لالچی کتا۔ اس کے بعد ہم نے کیا تھا مضمون وقت کی پابندی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے: وقت اور ہوا کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ کسی کام کو مقررہ وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ جو شخص وقت کی پابندی نہیں کرتا وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ہم کارخانہ قدرت پر نظر ڈالیں تو وہاں بھی پابندی وقت کا درس ملتا ہے۔ موسموں کی تبدیلی، چاند اور سورج کا طلوع اور غروب ہونا، سب کچھ وقت پر ہوتا ہے۔ ارکان اسلام میں بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں۔ نمازوں کے پڑھنے کے اوقات مقرر ہیں۔ اسی طرح روزہ رکھنے اور کھولنے کا وقت مقرر ہے۔ طلباء کے لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی طالب علم صبح سویرے اٹھے اور وقت پر اسکول جائے تو اس کی صحت اور تعلیم دونوں اچھی ہو جائیں گی۔ البتہ جو وقت کی پابندی نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وقت کی پابندی پر انسان کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ کسی بھی پیشے سے یا کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کی کامیابی کا راز صرف وقت کی پابندی میں ہے۔ وقت کی ہر شے غلام، وقت کی ہر شے پر راج۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی پابندی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ہر کام وقت پر کریں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا تھا لفظ اور اس کی قسمیں۔ لفظ 2 یا 2 سے زیادہ حروف کے مرکب کو لفظ کہا جاتا ہے، جیسے رب، کام، درخت، دوات وغیرہ۔ لفظ کی قسمیں: لفظ کی 2 قسمیں ہیں: کلمہ، محمل۔ کلمہ وہ لفظ ہے جس کے معنی سمجھ میں آ جائیں، جیسے پانی، روٹی، کتاب وغیرہ۔ اور محمل بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، جیسے پانی، وانی، روٹی، ووٹی، کتاب، وتاب۔ ان میں وانی، ووٹی اور وتاب محمل الفاظ ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے لفظ اور لفظ کی قسمیں کی تھیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا تھا خط۔ والد کے نام اپنی پڑھائی کے بارے میں خط ہم نے لکھا تھا۔ امتحانی مرکز 4 جولائی 2021۔ پیارے ابا جان، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو یہ سن کر بے حد خوشی ہوگی کہ میں تیسری جماعت کے سالانہ امتحان میں بہت اچھے نمبر لے کر پاس ہو گئی ہوں۔ اب میں چوتھی جماعت میں داخل ہو چکی اور ہماری پڑھائی بھی شروع ہو گئی ہے۔
اور ہماری پڑھائی بھی شروع ہو گئی ہے. میں آپ کے کہنے کے مطابق خوب دل لگا کر پڑھ رہی ہوں. باجی بھی مجھے باقاعدگی سے پڑھاتی ہیں اور جو بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ بڑے اچھے طریقے سے مجھے سمجھا دیتی ہیں. گھر میں سب خیریت سے ہیں؟ امی، باجی اور بھائی بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. والسلام آپ کی پیاری بیٹی. اور جو بھی آپ کا نام ہے وہ آپ نے نیچے لکھنا تھا یا الف ب ج میں لکھ دیں. اس کے بعد ہم نے کی تھی درخواست. پرنسپل کے نام بیماری کی وجہ سے رخصت کی درخواست. بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، کینٹ پبلک اسکول لاہور کینٹ. جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے، مجھے کل سے زکام اور سر درد کی شکایت ہے جس کی وجہ سے میں آج اسکول حاضر نہیں ہو سکتی. مہربانی فرما کر مجھے ایک دن کی رخصت عنایت فرمائیں. عین نوازش ہوگی. العارض، آپ کی تابع فرمان شاگرد. جو بھی آپ کا نام ہے جماعت چہارم، اور یہاں آپ نے تاریخ لکھنی ہے جس تاریخ پہ بھی آپ نے یہ خط لکھا ہوگا. اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا تھا اسم کی تعریف اور اس کی اقسام. اسم کسی شخص، جانور، جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے. معنوں کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم نکرہ، اسم معرفہ. اسم نکرہ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے، جیسے کتاب، لڑکا، بلی، درخت، شہر، ریل گاڑی وغیرہ. اور اسم معرفہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے، مثلاً حامد، لاہور، گلاب، ہرن مینار وغیرہ. اس کے بعد ہم نے کیا تھا محاورات اور ان کا استعمال. پہلا محاورہ آسمان سے باتیں کرنا، اس کا معنی تھا بہت بلند ہونا. اور استعمال ہمالیہ کی چوٹی آسمان سے باتیں کرتی ہے. نمبر 2 تھا اینٹ سے اینٹ بجا دینا، اس کا معنی ہے تباہ و برباد کر دینا. ہماری پاک فوج نے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. نمبر 3 تھا اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اس کا معنی تھا اپنی تعریف آپ کرنا. حامد دوسروں کے سامنے اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے. نمبر 4 ہے اپنا الو سیدھا کرنا، اس کا معنی ہے اپنا ہی فائدہ سوچنا. آج کے دور میں ہر شخص اپنا الو سیدھا کرنے میں لگا ہوا ہے. نمبر 5 ہے آٹے میں نمک، بہت تھوڑی تعداد. پاکستان میں ہندو آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اس کے بعد تھا نمبر 6 باغ باغ ہونا، اس کا معنی ہے خوش ہونا. اس کا استعمال تھا بیٹے کی کامیابی کی خبر سن کر ماں کا دل باغ باغ ہو گیا. نمبر 7 تھا بال بال بچنا، مشکل معنی ہے مشکل سے بچنا. استعمال تھا حامد بس کے حادثے میں بال بال بچ گیا. نمبر 8 تھا باتوں میں آنا، دھوکہ کھا جانا. اس کا استعمال تھا احمد لالچ کی وجہ سے دھوکے باز کی باتوں میں آ گیا. یہ آپ کے محاورات اور ان کے استعمال تھا. اس کے بعد ہم نے کیا تھا ضرب المثال اور اس کے میننگ. ذیل میں ضرب المثال اور ان کے معنی دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا تھا آ بیل مجھے مار، اس کا معنی تھا بغیر کسی وجہ کے دوسرے سے جھگڑنا. نمبر 2 تھا آسمان سے گھرا کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پھنس جانا. نمبر 3 تھا اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، تو موقع گزر جانے کے بعد پچھتانا بے فائدہ ہے. نمبر 4 تھا ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، تو خراب چیز کا مزید خراب ہونا. نمبر 5 تھا ایک انار 100 بیمار، تو ایک چیز کے بہت سے طلبگار ہونا. نمبر 6 تھا بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، تو جاتی ہوئی چیز کا کچھ حصہ ہی غنیمت ہے. نمبر 7 بغل میں چھری منہ میں رام رام، اس کا معنی تھا ظاہر اچھا باطن خراب. اور نمبر 8 تھا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو اس کا معنی تھا تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ آپ کے ضرب المثال تھے اور اس کے معنی. اب ہم نے مذکر مؤنث کرنے ہیں جو میں نے آپ کو کروائے تھے. ابو، امی، اونٹ، اونٹنی، بچہ، بچی، استاد، استانی، باپ، ماں، بچڑا، بچڑی، ابا، اماں، بادشاہ، ملکہ، بکرا، بکری، بلا، بلی، بوڑھا، بوڑھی، بھنگی، بھنگن، پٹھان، پٹھانی، پنجاب، پنجابن، پیارا، پیاری، چچا، چچی، چودھری، چودھرائن، حاجی، حاجن، خاوند، بیوی، خواجہ، خاتون. یہ آپ کے مذکر مؤنث تھے.
اب ہم کرتے ہیں واحد جمع. حکا حکے, اندھا اندھے, بندہ بندے, شیشہ شیشے, بیٹا بیٹے, تحفہ تحفے, کتا کتے, جوتا جوتے, بکرا بکرے, بچھڑا بچھڑے, پوتا پوتے, پٹا پٹے, فوارہ فوارے, گھوڑا گھوڑے, چیلا چیلے, بچہ بچے, بھینسا بھینسے, پتا پتے, طوطا طوطے, تختہ تختے, ٹوکرا ٹوکرے. یہ ہمارے واحد جمع تھے. اب ہم کرتے ہیں الفاظ متضاد. آباد ویران, آرام تکلیف, آسمان زمین, آقا غلام, آہستہ تیز, اچھا برا, باسی تازہ, بدی نیکی, پانی آگ, بقا فنا, امیری غریبی, اصلاح بگاڑ, اقرار انکار, بچہ جوان. اس کے بعد تھا بائیں دائیں, پرایا اپنا, پہلا آخری, اتار چڑھاؤ, آسان مشکل, اور اسلام کفر. یہ آپ لوگوں کے الفاظ معنی تھے. ہم نے آج سارا اردو بی کا جتنا کام ہم نے آپ کو لیکچرز میں کروایا تھا اس کی ساری دہرائی کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ نے سارا کام اپنی کاپیز پہ کیا ہوگا اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سارے کام کو یاد کرنا ہے. شکریہ.